الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاشر المہاجرین. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. آپ نے توجہ فرمائی اور فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت. ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن. فرمایا 5 چیزیں ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی پناہ کہ تم اس مصیبت میں آ جاؤ. اللہ کی پناہ کہ تم اس مصیبت میں آ جاؤ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو گنانا چاہا اور پہلی چیز ارشاد فرمائی. ان 5 چیزوں میں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ تمہارے اندر یہ مصیبتیں آ جائیں اور تم ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ. ان میں پہلی چیز ارشاد فرمائی لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. جب بھی کوئی قوم بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہو اور وہ بھی علل اعلان ہو. اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، کہتے وہی ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں. اور صرف اللہ کا پیغمبر عمل نہیں بتا رہا، بدی نہیں بتا رہا، اس بدی کے نتائج بھی بتا رہے. اور میرے عزیزو، جس عمل کا نتیجہ، بدی کا نتیجہ، جس بد اخلاقی کا نتیجہ پیغمبر بتائیں وہ نتیجہ کہاں چوک سکتا ہے؟ صدیاں گزری ہیں نا، برف کی تاثیر نہیں بدلی، نمک کی تاثیر نہیں بدلی، مرچوں کی تاثیر نہیں بدلی، چینی کی تاثیر نہیں بدلی، آگ کی انگارے کی تپش نہیں بدلی. صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ان چیزوں کا یہ نتیجہ آتا ہے، یہ تاثیر موجود ہے. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارا تجربہ کہہ رہا. کوئی کہہ دے میاں بڑا روشن خیالی کا دور ہے، آج کل برف میں تپش کی تاثیر ہے اور آگ کے انگارے میں زمانے کی تبدیلی سے ٹھنڈک آ گئی ہے. کیا کہا جائے گا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے، عقل کھو بیٹھا ہوگا کہ صدیاں ہو گئیں ان چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی. اور کسی چیز کی تاثیر اللہ بتائے اور اللہ کا رسول کے ذریعے پتہ چلے، اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کی تاثیر بتائے تو بتاؤ اس کا نتیجہ کہاں چوک سکتا ہے؟ اس کی تاثیر میں کہاں کمی ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لم تظہر الفاحشہ فی قوم.
حتی یعلنوا بہا، جب بھی کسی قوم میں علی الاعلان بے حیائی اور فحاشی آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ الا فشاہ فیہ الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ان میں طاعون اور ایسے وائرس اور ایسی مصیبتیں اور ایسی بیماریاں ان کے اندر آتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے نہ سنی ہوتی ہیں نہ دیکھی ہوتی. پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ ریئیکشن ہونا ہے، یہ نتیجہ آنا ہے، اس بد اخلاقی پر یہ مصیبت آنے والی ہے. اور جب سیلاب آیا کرتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا یہ غریب کی جھونپڑی ہے یا امیر کی کوٹھی ہے. جب سیلاب آیا کرتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کسی بیوہ کا سر چھپانے کی جا ہے یا کسی کا محل اور عشرت قدا ہے، وہ سب کو بہا کے لے جاتا ہے. جب اس بد اخلاقی کا سیلاب اور وبا آتی ہے، جب یہ آگ لگتی ہے تو پھر اچھے بھی اس آگ کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اچھے گھرانے بھی اس کے حصے میں آ جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، اللہ کی پناہ کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ. اور ان میں جو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، جب بھی کسی قوم میں علی الاعلان اور بے حیائی اور فحاشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ الا فشاء فیہم الطاعون والاوجاع، اس قوم میں ایسی طاعون، وبائی امراض، ایسے وائرس، ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی. کیا سچ کہا ہے اللہ کے پیغمبر نے؟ ساری دنیا کی ریسرچ کہاں چلی گئی پتہ ہی نہیں چلا ہے کیا، شروع کس بنیاد پہ ہوا، کتنی دنیا نے ترقی کی ہے، کہاں پہنچی ہے. لیکن اللہ کا پیغمبر تو کہتے وہ ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں. اور چیزوں کا ریئیکشن 100% یقینی ہے. ہاں، آگ کبھی اپنی تاثیر چھوڑ سکتی ہے، آگ کبھی اپنی تاثیر چھوڑ سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ نے نہیں جلایا. چھری چیزوں کو کاٹ دیا کرتی ہے لیکن کبھی یہ چھری اپنی تاثیر چھوڑ سکتی ہے. اسماعیل کے گردن پہ چلائی گئی، نہیں چلایا. سمندر اور دریاؤں میں دنیا ڈوب جایا کرتی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا لشکر گزرتا ہے، نہیں ڈوبتے. دجلہ کے اس لہروں کے درمیان محمد رسول اللہ کے غلام اپنے گھوڑے ڈال دیتے ہیں، کأنہم یمشون فی البر، یوں چلتے ہیں جیسے خشکی میں چل رہے ہیں. یہ مادی چیزیں کبھی اپنی تاثیر چھوڑ دیتی ہیں. چھری کاٹتی ہے، نہیں کاٹ رہی. آگ جلاتی ہے، نہیں جلا رہی. سمندر اور دریا ڈبو دیا کرتے ہیں، نہیں ڈبو رہے. لیکن میرے عزیزو، جس چیز کی تاثیر اللہ نے بتائی ہے، اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اللہ کے قرآن نے بتائی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں پتہ چل رہا ہے، سورج کے آنے کے بعد روشنی یقینی ہے، سورج کے بعد شام کا آنا یقینی ہے. ہمارے نبی کی بتائی ہوئی بات اس سے بھی زیادہ یقینی ہے. جو نتائج، جو ریئیکشن، جو مصیبت، جس عذاب کا تذکرہ اللہ کے نبی بدعملی پر بتا رہے، اس کا آنا اس سے بھی زیادہ یقینی ہے. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں سے کہہ رہے تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تم کہیں اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو اور تمہارے معاشرے میں کہیں یہ بے حیائی فحاشی عام نہ ہونے پائے.
اس لیے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں اس بات کا تذکرہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو مسلمان معاشرے اور سوسائٹی میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہے، اللہ کا اعلان ہے سن لیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور ہے، سورہ نور ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین، کیوں؟ اس پر تو معاشرے مصائب کا شکار ہوتے ہیں، فساد کا شکار ہوتے ہیں، تباہی کا شکار ہوتے ہیں، گھر گھر نہیں رہتے، ازواجی رشتے نہیں رہتے، ماں باپ کا رشتہ نہیں رہتا، سوسائٹیاں، خاندان، گھریلو زندگیاں بربادی اور فساد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جو مسلمان معاشرے میں یہ بے حیائی کا بم پھاڑتا ہے، یہ اس انسانیت کا دشمن ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے۔ اور اللہ نے اہل ایمان کو اور اس امت کی جو ذمہ داری ہے اصلاح کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو اس امت کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں برائی کے لیے راستہ روکنا، نیکی کے لیے راستے ہموار کرنا، برائی کے لیے پتھر بن جانا، رکاوٹ بن جانا، جو جو اس امت کی ذمہ داری ہے، اسے اس ذمہ داری کا احساس، اس کا شعور یوں یاد دلایا اور فرمایا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیہ، پہلی امتوں میں اور پہلی قوموں میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جن کی یہ سمجھ ہوتی کہ اعمال بد کے نتائج کیا ہوتے ہیں، بد اخلاقی پر مصائب کیا آتے ہیں، بے حیائی کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ ایسے عقل مند لوگ کیوں نہ ہوئے کہ ینہون عن الفساد، جو لوگوں کو فساد سے روکتے۔ سبحان اللہ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایسے عقل مند لوگ گناہوں سے روکتے، شرک سے روکتے، بلکہ ایسا جملہ فرمایا کہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اور آنے والا یہ وبا اور آنے والا یہ فساد اور سیلاب پورے معاشرے کو اپنے اندر لے لیتا۔ گناہوں سے آنے والا اس بد اخلاقی کا جو نتیجہ، اس پر آنے والا جو بے حیائی کا جو بد اخلاقی کا سیلاب ہے، یہ بہت بڑا فساد کا ذریعہ ہے۔ ینہون عن الفساد فی الارض، ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے؟ یہ اللہ نے پہلی امتوں کا تذکرہ کر کے اس امت کو احساس دلایا کہ تم میں وہ لوگ جو اب تک باضمیر ہیں، جن کے ہاں غیرت اور حیا کا کچھ جوہر ہے، جن کے ہاں ایمان کی قدر و قیمت ہے، جن کے ہاں اسلامی طرز زندگی، اسلامی شعائر کی ان کے ہاں قدر و قیمت ہے، وہ کیوں نہ معاشرے کے اندر روئے دھوئے کھڑے ہوئے ہاتھ پاؤں کیوں نہ مارے کہ کس طریقے سے اس برائی کا سدباب ہو، کس طریقے سے اس کا راستہ روکا جائے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مسلمان معاشرے میں یہ آج بڑھتے بڑھتے یہ بے حیائی کا طوفان کسی گھر کو نہیں چھوڑے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اہل ایمان کی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اس عذاب کا اور مصیبت کا اور اس گندگی کا راستہ روکے۔ تصور نہیں تھا مسلمان معاشرے کے اندر، کہنے میں وہ مسلمان، لیکن کیا کریں، جس نظام تعلیم سے ہماری نسل پچھلے 1 صدی سے گزر رہی ہے، جہاں ایک نسل تیار ہو چکی ہے، جہاں سے ایک نسل تیار ہو چکی ہے جو مادر پدر آزاد ہے، جسے یوں کہیے کہ اجتماعی ماحول میں اسلام کا نام تو لیتی ہے
لیکن حقیقت میں وہ مادر پدر آزاد ہو چکی ہے. یہ اس نظام تعلیم کا اثر ہے جو تعلیمی نظام سے اسے گزارا جا رہا ہے. اس نسل کا یہ اب نتائج سڑکوں پہ آ رہے ہیں، بازاروں پہ آ رہے ہیں. علل اعلان وہ گندگی سر چڑھ کے بول رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر سے اپنی امت کو سبق سکھاؤ، اپنی امت کو سبق دو. اور کہا کل، آپ اب اپنی امت سے کہیں، آپ اپنی امت سے کہیں اور یوں کہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ اپنی امت کو سبق دیں کہ میری نماز اور میری عبادت اتنا نہیں، اس لیے کہ اسلام انفرادی زندگی کا نام نہیں ہے. اسلام تو ایک پورا اجتماعی نظام اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے. آپ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا آپ اپنی امت کو سبق دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بتا دو کہ میری نماز بھی اور میری عبادت بھی اور میری جسم بھی اور میری زندگی بھی، میرا جسم بھی، مسلمان کی زندگی بھی اس کے اختیار میں نہیں، مسلمان کے جسم کا بھی وہ مالک نہیں. اس لیے خودکشی حرام ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے، اس لیے خودکشی بہت بڑا جرم اور ظلم ہے، اس لیے کہ یہ اس میں آزاد نہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا اپنی امت کو سبق یاد دلاؤ. سبحان اللہ. اللہ تو جانتے تھے مسلمان معاشرے میں ایسی نسل بھی پیدا ہوگی، ایسا معاشرہ بھی مسلمانوں پہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی. سننے والے کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مسلمانوں میں ایسی بھی ہوں گے، مسلمان اپنے آنکھوں سے وہ دن بھی دیکھیں گے، مسلمان معاشرے اور سوسائٹی میں ایسی نسل بھی ہوگی، اس کی بھی نشو و نما اس میں مسلمان معاشرے میں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. اور اس سنگینی کا تذکرہ کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اس سنگینی اور اس سطح تک پہنچے گا کہ وہ معاشرہ ایسا بھی ہوگا بہت سارے اس بے حیائی کی حمایت میں بھی کھڑے ہوں گے، بہت سارے اس بدی کی حمایت میں بھی کھڑے ہوں گے، بہت سارے اس گندگی کی حمایت میں بھی کھڑے ہوں گے. ان کی نظروں میں یہ برائی نہیں ہوگی، اور جو اس کی برائی کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، زبان کھولے گا، کھڑا ہوگا، دنیا اسے انتہا پسند کہے گی، اسے تاریخ خیال کہے گی، تنگ نظر کہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی آنکھوں سے وہ دور بھی دیکھا جو آج جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ دور بھی دیکھا جس سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا اپنی امت کو سبق دو اور کہو قل، آپ بتا دیں اپنی امت کو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز بھی اور میری عبادت بھی اتنا نہیں کہ نماز پڑھ لینا کافی ہے، اتنا نہیں کہ حج کر لینا کافی ہے، اتنا نہیں کہ روزہ رکھ لینا کافی ہے، اتنا نہیں کہ میری پیدائش میں چند رسمی رواج ہو جائیں وہ کافی ہے، اتنا کافی نہیں کہ مسلمان اس کا جنازہ پڑھ لے بس یہ مسلمانی ہے. نہ مسلمانوں کو سبق دے دو اور کہو انہیں بتاؤ کہ میرا جینا اور مرنا، میری زندگی اور موت، میرا جسم اور میرے جسم کی ساری نعمتیں یہ سب اللہ کے لیے ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہیں. اس پر وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا،
اس پر وہ مرضی ہوگی جو میرے اللہ کی مرضی ہوگی، اس کا استعمال یوں ہوگا جیسے اللہ کی چاہت ہوگی۔ یہ مسلمانوں کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سبق یاد کرایا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے پیغمبر نے اس امت کی رہنمائی فرمائی، اس لیے کہ اللہ کا نبی اس امت کا رحیم ہے، اللہ کا نبی اس امت کا رؤوف ہے، انتہائی درد رکھنے والا اس امت کا، اور انتہائی خیر خواہ اس امت کا، اور انتہائی مہربان اس امت کا۔ ہر اس ہلاکت سے ڈرایا اور ہر اس بربادی کی نشاندہی کرائی جس سے یہ امت ہلاک ہو سکتی ہے، جس سے یہ امت برباد ہو سکتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ بے حیائی اور فحاشی ہے کہ مسلمان معاشرے میں اسے فروغ دیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی ہو، یہ اس امت کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جب بھی کسی قوم میں سود خوری اور یہ بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی، اللہ اسے ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ان ساری گندگیوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اصلاح اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا اللہ رب العزت توفیق اور احساس بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا